अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे, खुशियाँ पैदा करे। आज मैंने बहुत हिम्मत करके ना आप अच्छा जो वेट मुझे दिखाना पड़ रहा है एक्चुअल में ना कि मेरा वेट जनाब इसके बारे में ना पूरी वीडियो बन सकती है कि बड़ी एक मोटिवेशनल वीडियो बन सकती है कि मैंने अपने 109 केजी वेट को जस्ट आई थिंक 3 महीनों में 32 किलो वज़न मैंने कम किया। बहुत एफ़र्ट की, बड़ा दिल को मारा जनाब। इसकी लंबी स्टोरी है, बहरहाल हम इस स्टोरी को छोड़ते हैं, फिर कभी बात करेंगे हम इसके ऊपर। आज मैं आपसे जैसे कह रहे हैं, आज मैंने अपनी ज़िंदगी के जितने वो मेरे हौसले थे, मेरे जज्बात थे, मैं जितना हौसले से बोल सकती हूँ मैं आज जनाब बोलूँगी। मेरी राइट साइड पे दर्द है, इसको आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। एक्चुअली मेरे दाढ़ में दर्द नहीं है, चेक करवाया डॉक्टर को, डॉक्टर बोलते हैं कि दाढ़ ठीक है, आगे साइड पे इन्फेक्शन हो गया। बट आई डोंट नो कि इतना सीवियर इन्फेक्शन है कि मैं कुछ खा भी नहीं सकती जनाब, या फिर डाइटिंग आ गई। अल्लाह ताला बस अपना इम्तिहान लेता है। आज मैंने सारे हौसलों को इकट्ठा करके ना इस मौजू को इकट्ठा कर दिल किया कि मैंने कहा ना, मुझे हमेशा लगता है कि यार दुनिया में से तो जाना ही है। शायद कोई मेरी बात सुनकर या हमारी कोई चीज़ सोचकर कोई मरता बच जाए, या कोई जो बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ गुजार रहा है उसको लगे कुछ जुल्म हो रहे हों। शायद मेरी आवाज़ लड़खड़ाने लग गई, मैं इस मौजूद पे बात नहीं कर सकती थी। मैं आपके साथ ही कैसे मियाँ बीवी की बात करने लगी हूँ, बस उसके एंड पे बताऊँगी वो कौन है। इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा और आपने देखनी है जनाब। और मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सकता है मुझे सपोर्ट कीजिएगा। सुबह उठूँ तो मन में नील कर दें पूरे इंशाअल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे मायूस नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने हमेशा काम जब भी किया दिल से किया, अपनी पूरी सिंसियरिटी दिया मैंने टाइम को। और अब यूट्यूब में भी मैं अपनी, ये सब यूट्यूबर्स को पता है कि एक वीडियो कितना टाइम लेती है और मैंने कैसे बनाती हूँ, ये मुझे पता है जनाब। मैं आपको एक ऐसे माँ बाप की स्टोरी सुनाना चाह रही हूँ। मुझे नहीं पता इसके 2 पार्ट बन जाए तो बन जाए, लेकिन मेरी ज़ुबान लड़खड़ाना शुरू हो गई है। हौसला से काम लूँगी, 10 साल मेरा साथ दीजिएगा। एक इंसान मतलब जो हस्बैंड है वो जफरवाल में पैदा हुआ, वहाँ के किसी गांव नारोवाल में पैदा हुआ। उस शख्स की एक 7 बहनें थी, वो 7 बहनों का एक ही भाई था। और उनकी जो अम्मी थी वो दुनिया की, मेरे ख्याल उनका नाम फातिमा था उस शख्स की, और दुनिया की सबसे मुझे लगता है कि नेक औरत थी। अस्तगफिरुल्लाह, मतलब जो हमारे दौर में चल रही हैं तो इस हद तक थी। और वो एक अकेला आदमी अपने घर को लेके चला, उसका वाला दुनिया से चला गया। उनके पास कोई हुनर नहीं था, 7 बहनों का बोझ था, माँ की भी टेंशन थी। वो दौर भी वो था जब न चूल्हे न गैस न बिजली, कुछ नहीं था। उस बच्चे ने अपना ज़िंदगी में स्टैंड लिया, उठा, हिम्मत की उसने। एक जांघिया पहनता था और एक शर्ट होती थी उसके पास, वो लॉन टाइप की, जूती टूटी फूटी सी होती थी। और वो स्कूल जाना खुद ही शुरू हो गया, ना तो किसी माँ ने एफर्ट की, ना किसी बाप ने, ना किसी और ने एफर्ट की। उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया। बहरहाल वो शख्स मैट्रिक कर गया। उस दौर में बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी उस दौर में कि इसने मैट्रिक कर लिया। अल्लाह ताला ने उस शख्स पे इतना ज़्यादा करम रखा हुआ था, इतना करम था उस शख्स पे, उन्नीत का इतना अच्छा इंसान था। उसने अपने मैट्रिक करने के बाद अपना रुख एक सिटी की तरफ किया। उसकी माँ उसके बगैर नहीं रह सकती थी, लेकिन उसने अपनी माँ से वादा किया कि माँ मैं आया करूँगा। 17 या 18 साल में उसने वादा कर लिया कि माँ मैं रोज़ आऊँ, जब भी जैसे भी होगा मैं आऊँगा और आपको मिलने आया करूँगा, फिक्र ना करें, हम इस हालात से निकल जाएंगे। उसे कोई मोटिवेट करने वाला नहीं था, उसको कोई न खाना देने वाला था, उसके घर में न रोटी पकती थी, कुछ भी नहीं था। कहीं बाहर से खा लेता था अगर पैसे होते थे, नहीं तो भूखे ही सो गया।
اس شخص نے میٹرک کے بعد جاب شروع کی. وہ اس کی پہلی نوکری کی جو تنخواہ آئی وہ 5 روپے تھی. اس نے 5 روپے میں سے 2 روپے اپنی امی کو بھیج دیے جس میں بہت زیادہ تھے، اور 7 بہنیں بھی تھیں، ان کو دے دیے، اور اس کے بعد وہ اپنی زندگی بسر کرنے لگ گئے. انہوں نے کچھ نہیں سیکھا تھا اس معاملے میں، لیکن ان کا رویہ اتنا اچھا تھا. وہ جہاں پہ رہ رہے تھے اس نے اپنی ایجوکیشن کو مزید آگے کیا، لے جانا، پڑھنا شروع کر دیا، اور پڑھتے پڑھتے وہ انسان ایک دن ایم اے تک آ گیا. انہوں نے ایم اے بھی کر لیا. اس کے بعد وہ ایک جاب میں گئے. اس جاب کے اندر اس بندے کو کوئی پتہ نہیں ہے فوٹوگرافی کیا ہوتا ہے. اس نے کیمرہ پکڑا، ایک دن غلطی سے کیمرہ مین نہیں آیا تھا، اس نے اپنے افسروں کی پکچرز کیپچر کی اور سب کچھ کیا. ان کو اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اپنا کیمرہ مین اس بندے کو رکھ لیا. وہ اپنی کیمرہ مین فوٹوگرافی زندگی میں آ گئے. وہ بندہ چلتے چلتے فوٹوگرافی انہوں نے کچھ کالم لکھے، وہ بھی ایسے ہی بائی چانس ہوا کہ نہیں جا سکا. کالم تو ہر طرف فردفری ہوتی ہے نیوز کو کہ بھی ہمارا کالم جانا ہے کل. تو اس بندے کو موقع مل گیا، وہاں پر بھی خدا نے اس کو چانس دے دیا، انہوں نے کالم لکھا. اس کے بعد کالم لکھنے کے بعد آپ نے کیمرے والے کی بھی جگہ لے لی، ایڈیٹر کی بھی جگہ لے لی، اور ماشاءاللہ سے زندگی رن کرنے لگ گئی. اور آپ کا رویہ اتنا اچھا تھا اس شخص کا کہ اس کے جو مالک تھے، ان کا جو فیکٹری تھی یا ان کا بزنس تھا، انہوں نے اس کو وہاں پہ اچھی جگہ جاب بھی دے دی. وہ انسان آہستہ آہستہ اس نے شادی کی، اپنے ہی ایج کی لڑکی سے شادی کی، اور شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے دیے. اور اس کے بعد اس انسان کے پاس وقت چلتا گیا، جاب کی. ان کے نئے شادی کے بعد اس کی 4 سالیاں تھیں اور 5 سالے تھے اس آدمی کے. اس نے حلفاً 4 سالیوں کی شادی کی، لڑکے بھی ڈھونڈے جناب، ان کی شادیاں کی، خرچے کیے. 6 سالے تھے، 1 سالہ ابھی بھی سیٹھ ہے. اس سیٹھ کے ساتھ بھی اس شخص نے اس کو اپنے گھر میں رکھا، اس کی بیوی بچے سب کو سپورٹ کیا. جتنے جو لوگ بھی تھے میری ماں سے ریلیٹڈ، یہ میرے باپ کی میری ماں کو عزت دینا تھی کہ تم نے میرے ماں کو عزت دیتے ہو، میں آپ کی دیتی ہوں. پڑھا لکھے انسان تھا نا وہ، تو اس نے اس کی عزت دی، انہوں نے اس کی عزت دی. اس نے اپنے سالوں کو بھی سپورٹ کیا، اس نے اپنی سالیوں کی شادیاں بھی کی. اور ایک ایسا وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت خوبصورت زندگی میں چانس دیا. اس کا ایک دوست ملا اس کو، اس نے کہا یار تو باہر کیوں نہیں چلا جاتا، بیٹیوں کی شادیاں کیسے کرے گا، آگے جو تعلیم آ رہی ہے وہ تو بہت مشکل ہے، تیرے بچیاں بھی 2 چھوٹی ہیں. تو وہ شخص نے فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ کیا کرنا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اپرچونٹی دے رہا تھا. تو وہ بندہ باہر کے ملک چلا گیا. اس نے 24 سال باہر کے ملک زندگی گزاری. 3 سال بعد پاکستان آتا تھا، اور 3 سال جب واپس آتا تھا تو وہ اس طرح سے آتا تھا کہ گھر کا راشن تک لے کے آنا ہے، بیٹے بیٹیوں کے انڈر گارمنٹس تک لے کے آنے ہیں، اور گولڈ کی ہر چیز لے کے آنی ہے ہر بیٹی کے لیے. اور اپنی ماں کے لیے خاص گفٹ ہوتا تھا جو کہ اس کی ماں کے مرنے کے بعد پتہ چلا بھی اتنے خزانے دبے ہوئے تھے. اور سب کچھ لے کے آنا، خوشیاں بانٹنا، اور کبھی بھی نا امید نہیں ہوئے. اور پھر جب چھٹی سے واپس جاتے تھے 3 سال بعد صرف 15 دن کی چھٹی ملتی تھی شخص کو، اور اس وقت وہ 60 سال کا ہو چکا تھا بندہ. اور آج کے دور میں 60 سال کا بندہ مر جاتا ہے ٹینشنوں سے. وہ بندہ پھر واپس چلا گیا. 3 سال میں اس نے وہاں پہ جو ٹائم گزارا، اس کے بچے بڑے ہو گئے، سب جوان ہو گئے، اور اس نے اتنی زیادہ وہاں پہ اچھا رویہ تھا کہ ان کو وہاں پہ بہت ساری ٹیوشنز ملنے لگ گئیں، بہت سارے اچھے لوگوں سے تعلق ہو گیا. اس کے بعد ان کو ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آ گیا وہاں سے. تو وہاں پر ایک شخص نے اس بندے کو کہا کہ تم پاکستان جانے سے پہلے رستے میں تمہیں گفٹ کرتا ہوں کہ تم حج کرتے ہوئے جاؤ. اس انسان کو اتنی بڑی اپرچونٹی ملی کہ وہ شاید سہ نہیں سکا. حج کیا اس انسان نے، اور اپنا سارا بوجھ کے بستر سمیٹا اور گھر آ گیا. گھر آ کے اس نے اپنے بچوں کو، کیونکہ بہت اچھا خون تھا، اس نے اپنا کوئی رشتہ نہیں چھوڑا، کسی رشتے کو نیگلیکٹ نہیں کیا. اس بندے نے آ کے جب واپس آیا تو اس کو پتہ چلا کہ اس کی ماں دنیا میں نہیں رہی،
کیونکہ وہ انسان جاتے ہوئے یہ کہہ کے گیا تھا کہ اس کو پتا تھا میری ماں نے زندہ نہیں رہنا، میری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ عمر کی بھی زیادہ ہو گئی ہیں، تو اس نے جاتے ہوئے اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو کہا تھا کہ جب میری ماں کو کچھ ہو جائے تو مجھے اطلاع نہ دینا، کیونکہ میں وہاں سے آ نہیں سکتا۔ وہ جاتے ہوئے جتنی خدمت ماں کی کر سکتا تھا وہ بندہ کر کے گیا، اور جب واپس حج کر کے آیا کمرے دیکھتا رہا، بھاگتا رہا، ایک کمرہ دوسرا دیکھ، گھر میں خاموشی کا عالم تھا کہ کیا ہوگا۔ اس بندے نے کہا کہ میری ماں کدھر ہے؟ کسی کے پاس حوصلہ نہیں تھا اس کو سچ بتانے کا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ تیری ماں اللہ کے پاس چلی گئی۔ بٹ اینی وے اس بندے نے رات کا ٹائم تھا، اپنے بیٹے کو کہا میری ماں جہاں پہ بھی ہے مجھے وہاں پہ لے چلو۔ رات کا ٹائم تھا، چلا گیا وہ بندہ اپنی ماں کے پاس جا کے، جو ہوتا ہے معافی مانگتا رہا کہ ماں میری مجبوری تھی، میں کیا، باہر جو بھی تھا اس کو یہ ایک شوق آتے لگا۔ اس کے بعد بس اس کی زندگی سموتھلی، اس نے اپنے بچوں کی، پہلے بچے کی شادی کی، سالوں کی کرنے کے بعد اس نے سب سے پہلے اپنی بیٹی کی شادی کی، پھر بیٹے کی شادی کی، پھر ایک بیٹی کی شادی کی، پھر ایک بیٹے کی، پھر ایک بیٹی کی شادی کی، پھر ایک بیٹی کی شادی کی۔ یہ صرف ایک انسان نے کی، اور وہ انسان تھا کہ اس بندے نے جب شادیاں کی تو اس نے کہا کہ مجھے ہیلپ نہیں چاہیے کسی کی بھی، نہ کسی تائے کی، نہ چاچے کی، نہ مامے کی، آپ اپنی خوشی سے رسمیں ادا کر سکتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ بات بھی انہوں نے میری ماں کے پیار میں اور سکون میں کہی، سچ نکل جاتا ہے میرے منہ سے نکل گیا۔ اور وہ اس نے میری ماں ان کی خوشی کی خاطر یہ کام کیا، سارے بچوں کی شادیاں کی، اور اس کے بعد وہ بندہ بیمار ہو گیا۔ اس بندے کی آنکھیں چلی گئی، وہ ان میں سکت نہ رہی، لیکن اس کی بیٹی نے ایک دن اس کو پوچھا کہ ابو آپ کی دنیا میں کیا تھی خواہش سب سے بڑی؟ آپ نے کھانا کعبہ دیکھتے نہیں سے پہلے سب سے پہلے کیا دعا کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے سب سے پہلے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری بیٹیوں کے مقدر اچھے کرنا، اور میں اپنی بیٹیوں کو ان کے گھر والا کر سکوں۔ وہ انسان کی پوری اللہ تعالیٰ نے سنی، اور اس کی زندگی میں وہ سبکدوش ہو گیا، اور مرنے سے پہلے اس نے یہ صاف بولا، حالانکہ شاید بچ جاتا، اس نے بولا کہ مجھے جو میرے پاس ہے میرا بس اسی میں علاج کیا جائے۔ بس اس نے وہی علاج کروایا، کوئی چوں چاہ نہیں ہوا، اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ اس شخص کا نام تھا محمد اسلم آتش، وہ میرا باپ تھا، اور اس کی بیوی کا نام تھا نسیم آتش، اور میں اس کی بیٹی ہوں ہما آتش۔ میں زیادہ ولاگ سے زیادہ بننے آ نہیں سکتی، میری باتوں کو ضرور سوچیے گا، یہ کہ میں نے ایک ایسے گھر میں پرورش پائی جس کی نزدیک یہ میرے باپ کی زندگی تھی میرے سامنے، اور میں ایسے ماں باپ کو کے لیے تو جان تو بڑی چھوٹی چیز تھی، مانگتا تو صحیح، میں اس اپنے باپ جیسے انسان کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ میری قربانی بھی قبول کرے، اور میرے والد کی قربانی کو بھی قبول کرے، اور میری ماں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے۔ مجھے پلیز اگر جہاں تک ہو سکتا ہے، کیونکہ اب یہ ہما آتش اکیلی ہے، نہ تو محمد اسلم آتش رہا، نہ نسیم آتش رہی، اور زندگی کی جنگ لڑنے بہت مشکل ہو گیا ہما آتش کے لیے، کیونکہ اس کے ساتھی چلے گئے۔ بہرحال میں مجھے لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹس ضرور کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور میری بات ایک ہمیشہ یاد رکھیں کہ میں رو پڑتی ہوں، میں اس لیے ایسے ٹاپک نہیں چھیڑتی، بس میرا یہ مسئلہ سمجھ لیں، ٹیکنیکل فالٹ سمجھ لیں کہ میں بس میرے کچھ رشتے دل کے اتنے قریب ہیں کہ میرے آنسوؤں کے ساتھ وہ رشتے نکلتے ہیں،
اسٹوری ساری سنیے گا اور پھر سمجھ آئے تو ضرور بتائیے گا۔ اسلم آتش اور نسیم آتش کی بیٹی ہما آتش کو جہاں تک ہو سکتا ہے سپورٹ کیجیے گا تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے، اپنی بیماریوں سے جنگ کر سکے اور اس خدا کے گھر میں حاضری دے سکے۔ بس اتنی میری ہمت تھی جہاں تک میں کر سکتی تھی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔